پر بات کریں گے. دفاعی تجزیہ کار طارق رشید صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر, ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس یقیناً آپ نے بھی سنی ہوگی, بڑا واضح موقف تھا مختلف چیزوں پر. سب سے پہلے میں 9 مئی کے حوالے سے آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ 9 مئی پر ہمارا موقف وہی ہے جو پہلے دن سے تھا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اگر کوئی بیانیہ تبدیل کرتا ہے تو دیٹس مین کہ وہ فوج اور عوام میں دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جی بالکل صحیح, انہوں نے اپنے موقف کو دہرایا, اور موقف یہی ہے کہ کوئی بھی شخص یا پارٹی یا کوئی تنظیم اگر پاکستان کی انٹرسٹ پہ, پاکستان کی کسی تنصیبات پہ, کسی سینسیٹیو جگہوں پہ کوئی اٹیک کرتا ہے تو اس کے خلاف ہماری زیرو ٹالرنس ہے, اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. یہ بیسیکلی ان کا مقصد ہے. اور ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس کے ساتھ باقی جیسے بلوچستان یا کے پی کے میں کچھ واقعات ہوئے ہیں, تو اس میں اس وقت حکومت نے بڑا کلیئر پیغام جو ملک دشمن قوتیں ان کو دیا ہے کہ کوئی چیز بھی جس سے پاکستان کا امیج خراب ہو یا اس کو نقصان پہنچے یا پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہو, اس کے خلاف ہماری آئندہ سے زیرو ٹالرنس ہو. جی ٹھیک ہے, طارق رشید صاحب ساتھ رہے گا. ندیم ملک صاحب سینئر اینکر پرسن ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ملک صاحب کہیے گا, ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر جب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ بیرون ملک سے جو مہم چلا رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ کون ہے اور کیوں چلا رہے ہیں. بے ضمیر ڈیجیٹل دہشت گرد چند پیسوں کی خاطر ملک کے خلاف زبانیں کھولتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں. اس کیمپین کو یا اس بیانیے کو انہیں 2 حصوں میں تقسیم کر دینا چاہیے. ایک تو وہ گروپ ہے جو باقاعدہ کوشش کر رہا ہے کہ فوج کے اندر تقسیم ڈالی جائے, آرمی چیف کو ٹارگٹ کر کے تو یہ اکسایا جائے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ فوج یا پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے. وہ ریٹائرڈ لوگ ہیں جن کے آرمی سے ہی ان کا تعلق ہے, ان کا ٹرائل بھی کریں, ان کے خلاف کارروائی بھی کریں, تحقیقات بھی کریں. لیکن اس کے اندر اگر پاکستان تحریک انصاف کے وہ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے کچھ ایسے بھی لوگ آ جائیں جو ان کے ووٹرز ہیں اور شاید ان کی حمایت کے اندر کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں, تو وہ تقسیم ہمیں کر لینی چاہیے. ساروں کو ہمیں ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. تو جو لوگ تو باقاعدہ کسی ایجنڈے کے اوپر, ان کے اوپر کوئی فائنینسنگ ہے, کوئی فورن فنڈنگ ہے, فورن گورنمنٹ انوالو ہے, ان کے ساتھ تو سلوک علیحدہ کرنا چاہیے. ان کو ڈیجیٹل ٹیررسٹ کہنا چاہیے. لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت میں فوج پہ تنقید کریں یا موجودہ حکومت پہ تنقید کریں کہ عمران خان کیوں جیل میں ہے, یا جو سختیاں ہوئی ان کے کئی لوگ اغوا ہو گئے, پریس کانفرنس کرنے کے بعد وہ رہا ہو گئے, تو اس کے اوپر اگر کوئی بندہ تنقید کرتا ہے تو اس کو اس صف میں شامل نہیں کرنا چاہیے. ہمیں تقسیم کرنی چاہیے. قوم کے وہ لوگ یا بچے جوان جو اپنا پولیٹیکل ویو ایک رکھتے ہیں, ایک اوپینین رکھتے ہیں اور اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, ان کی راہ میں ہمیں کسی بھی ڈیجیٹل ٹیررسٹ کا نام لے کر یا کچھ اور کہہ کے رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی ایک باقاعدہ سوچ بچار کا مقام ہے. انہیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو طریقہ کار انہوں نے حکومت میں آنے سے پہلے 2013 اور 18 کے درمیان, اور جو حکومت میں آنے کے بعد 2018 اور 22 کے درمیان اپنائے رکھا, جس میں ہر ایک شخص کو وہ اپنے سیاسی مخالف کو چور اور ڈاکو کے نام سے پکارتے تھے, جتنے جرنلسٹ تھے ان کے لیے جو القابات وہ استعمال کرتے تھے. 2022 کے بعد سے جس طریقے سے وہ فوج کے سربراہ کو بھی انہوں نے میر جعفر اور میر صادق کہہ دیا, کیا وہ بیانیہ درست ہے, پاکستان کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے؟ تو دونوں فریق کچھ اور کریں تو درمیانی راہ نکلے گی. باقی اگر وہ ٹکراؤ والا راستہ اپنا لیا جائے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا, اس کا الٹیمیٹلی نقصان پاکستان کے لیے. جی ٹھیک, ملک صاحب ساتھ رہے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, بہت شکریہ. راشد ولی صاحب کہیے گا, ایک امپورٹنٹ اور بھی ایشو تھا جس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے گفتگو کی کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی دہشت گرد تنظیموں کی پراکسی ہے. ایک ویڈیو بھی ہم نے دیکھی. بلوچ یکجہتی کمیٹی اور ان کی نام نہاد قیادت کا ملک دشمنوں سے گٹھ جوڑ ہے. ان کا طریقہ واردات بیرونی فنڈنگ پر جتھا جمع کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے سوال کیا کہ یہ جو پیسے ہوتے ہیں, کیا کبھی کسی نے یہ سوال کیا کہ یہ پیسے آتے کہاں سے؟ اس پر تو کبھی کوئی بات نہیں کرتا. سر اس پہ کامنٹ کیجئے گا راشد ولی صاحب. جی بالکل, اس میں بہت ابہام ہے. یہ جو بلوچستان میں بلوچ یکجہتی کونسل, ان کا جو پروٹیسٹ تو ان کا رائٹ ہے, مگر اس کو کس طریقے سے کرنا ہے وہ ایک ٹیل ٹیل سائن ہوتا ہے کہ کیا یہ ٹربل چاہتے ہیں یا ان کا کوئی ایجنڈا رائٹس لینا ہے یا ان کا ایجنڈا فساد برپا کرنا ہے. تو اگر تو فساد برپا کرنا ہے تو وہ تو پھر اس کو اسٹیٹ کو اپنے قانون کے مطابق ان سے ڈیل کرنا چاہیے, اور وہ کرتی بھی ہے. اور اس میں کچھ ایسے عناصر شامل ہو گئے ہیں بدقسمتی سے کہ جو نفاق پیدا کرنے کے لیے اور کسی اور غیر ملکی ایجنڈے پہ چل رہے ہیں. تو ان کی جو وائلنٹ ایکٹس ہیں اور جھوٹا پروپیگنڈا ہے وہ سامنے سب کے سامنے ہے.
اب اس میں گورنمنٹ نے تو تمام کوشش کی ہے کہ ان کے ساتھ انگیج بھی کرے، ان کے زخموں پہ مرہم بھی رکھیں، اور ان کے لیے ایک پیکج کا بھی اناؤنس کیا گیا ہے مسنگ پرسنس کے لیے، ایون لیگل ایڈ دی جا چکی ہے. تو کون سا ملک ایسا کرتا ہے؟ تو ہمیں یہ تفریق کرنی پڑے گی کہ جو جینون رائٹس بیسڈ ایجیٹیشن ہے، اور دوسری جو کہ ایک غیر ملکی ایجنڈے پہ عمل پیرا ہو کے ایک مضموم مہم چلانا اور لوگوں کو گمراہ کرنا، اور وہاں پہ ایک ورچولی سیپریٹسٹ جو سینٹیمنٹ ہے اس کو فروغ دینا باہر کی جو ایکسٹرنل ایجنسیز ہیں ان کے بیہسٹ پہ. تو یہ کلیئر ٹیل ٹیل سائنز ہیں جس میں ہمیں بڑا کلیئر ہونا پڑے گا کہ ایسویج کریں جینون کنسرنس کو، اور جو کلپیبل ہیں ان کو ریٹریبیوٹیو ایکشن لے اسٹیٹ پراپرلی. صحیح. راشد ولی صاحب ایک اور چیز بھی واضح کیجیے گا، گوادر کا بھی ذکر آیا. گوادر پوری دنیا کے لیے پاکستان کا ایک ایسا علاقہ جو کہ بہت زیادہ آئی کیچی ہے، اسپیشلی اگر ہم بات کر لیں چائنا کے لیے یا جو خطے کے دیگر ممالک ہیں. اس میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ گوادر میں حکومت کی رٹ قائم ہے، ایک مافیا پاکستان کی ترقی نہیں چاہتا. جس مافیا کو انہوں نے ذکر کیا، ظاہری سی بات ہے جب تک آپ کے گھر کے اندر سے کوئی خبر باہر نہیں جاتی تب تک باہر والا اٹیک کرنے کے قابل نہیں ہوتا. تو کس کی طرف اشارہ تھا؟ یہ انہی عناصر کی طرف اشارہ ہے جو کہ ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور وہ نفرت میں اندھے ہو جاتے ہیں. سیاسی جو ڈفرینسز ہیں ان کو سیاسی طریقے سے بات چیت یا حل کرنے کے بجائے وہ ایک کلچرشپ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور تمام حدیں روبیکون کراس کرنا جس کو کہتے ہیں کہ جب آپ وہ پیٹریوٹزم سے ہٹ کے ایک کلٹ کی عبادت شروع کر دیتے ہیں تو پھر یہ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس میں آپ دشمن کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. یہ اس کی طرف کلیئر ایک اشارہ تھا کہ جو انسٹیٹیوشنز کو نشانہ بنانا، انسٹیٹیوشنل جو فوج کی انسٹیٹیوشن ہے یا دوسرے کوئی ادارے ہیں ان کی قیادت کو کردار کشی کرنا صرف ایک کلٹ کی محبت میں، اور وہ اس میں فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ وہ باہر کی ایکسٹرنل ایجنسیز ہو رہا ہے، ہمارے جو ممالک ہیں جو پاکستان کی سلامتی کے طرف ہے. تو یہ تمام انتشار کا فائدہ ان کو جاتا ہے. صحیح. ٹھیک. راشد ولی صاحب ایک اور چیز ہے، آپ نے سیاسی ڈیفرنسز کی بات کی. ڈی جی ایس پی نے یہ بھی کہا کہ بدقسمتی سے جو ہم تنقید کرتے ہیں یا ہمیں نظر آتی ہے تنقید ہوتی ہوئی وہ سیاسی مقاصد کے لیے ہوتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب جس طرح سے چھوٹے بڑے آپریشنز کا انہوں نے ذکر کیا، اب وہ وقت آ چکا ہے کہ متحد ہو کے یک زبان ہو کے ان مافیاز کو پہچانا جائے اور سیاسی مقاصد کو بلائے طاق رکھ کے وطن عزیز کے لیے، ملک کے لیے سوچا جائے؟ جی بالکل، یہ تو ایک گیون ہے کہ یہ سیاست اپنی جگہ ہے اور جو ملک کے مفادات ہیں وہ مقدم ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں. اس میں تمام جو ہماری سیاسی ڈفرینسز ہیں ان سے بالاتر ہو کے سوچنا ہوگا، اور کسی بھی پارٹی کو، کسی بھی شخص کو وہ سٹیٹس نہیں دیا جا سکتا کہ وہ ملک کی سلامتی اور اس کے اداروں کی جو اس کی ایک آنر ہے اس سے بالاتر ہو. تو یہ ایک چیز ہے جس پہ ہمیں یکسوئی سے فیصلہ کرنا ہوگا.